دوستو، آج ہم مرزا غالب کے یوم پیدائش پر کچھ گفتگو کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ باتیں غالب کے سلسلے میں کی تھیں۔ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ مرزا غالب ہمارے ملک میں اور ملک کے باہر بھی جس طرح سے مقبول ہیں، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ غالب کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے چچا غالب کہتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایسا شاعر شاید دنیا میں ہو جس کو ہم نے اپنے گھر میں بسا لیا ہے ایک رشتہ دار کی حیثیت سے۔ اور یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ والد نہیں کہا یا دادا نہیں کہا یا نانا نہیں کہا، چچا غالب، چچا جو ہوتا ہے ہمارے یہاں وہ ایک ایسا رشتہ دار ہوتا ہے، والد کا چھوٹا بھائی، جس سے ہم لبرٹیز لے سکتے ہیں اور جس سے ہم شیئر کر سکتے ہیں اپنی باتوں کو۔ تو غالب کا پرسونا پورا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایسے شخص کا ہے جس کے ساتھ ہم ایمپتھائز کر سکتے ہیں، جس سے ہم اپنا دکھ درد بیان کر سکتے ہیں، جو ہم سے اپنا دکھ درد بیان کرتا ہے، لیکن وہ ہم کو ڈراتا دھمکاتا نہیں ہے، نہ ہم کو روب میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے سارے جذبوں کو، سارے خیالات کو اپنے ایک عام انسان کی سطح پر اتر کر، حالانکہ غالب بہت ڈینس شاعر ہیں، بہت ڈارک بھی ہیں، بہت گھنے شاعر ہیں، لیکن وہ جس سطح پر آ کے ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ وہ ہمارے اپنے آدمی ہیں۔ تو یہ ایک پہلو ہے غالب کا جسے آج ہم یاد کرتے ہیں، اپنے چچا غالب، جو ہمارے آس پاس ہی ہیں 150 سال اپنے گزرنے کے بعد بھی۔ اب یہاں ہم نے سوچا کہ کچھ ایسے شعر آپ سے شیئر کیے جائیں جو عام طور پہ ہم سنتے نہیں ہیں۔ اب ایک شعر جس طرح سے بناتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد تھا، لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جا۔ اب قفل ابجد کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک کچھ تالے ایسے ہوتے ہیں جس میں لیٹرز ہوتے ہیں، ان لیٹرز کو آپ ایسے گھماتے ہیں تو جو آپ نے اس میں کوڈ ڈالا ہوتا ہے وہ اگر لیٹر مل جاتے ہیں تو وہ تالا کھل جاتا ہے۔ تو یہ تالا بہت پہلے سے ہمارے یہاں ہے۔ تو غالب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس کا تعلق جو ہے ایک طرح سے اس لیٹر والے تالے کی طرح ہے کہ جیسی ہماری بات بنی، ہمارا اس سے رشتہ ہوا تو اور وہ تالا کھلا، تالا کھلنے سے تعلق ختم ہونا بھی غالب نے مراد لے لیا ہے کہ وہ تالا جیسے کھلا ویسے جیسے ہی ہمارے تعلق میں کوئی ذرا سی مضبوطی پیدا ہوئی اور وہ جدائی کا وقت آ گیا۔ اسی سلسلے کا ایک اور شعر اب دیکھیں کہ غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیشز یک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم۔ اب آزادوں کا لفظ جو یہاں پر ہے کہ وہ شخص جو جسے سنسکرت میں کہا گیا سم بھاؤ رکھنا، کہ جس کے لیے غم اور خوشی اور کامیابی اور ناکامی اور موت اور زندگی وہ سب ایک جیسے ہوں۔ تو یہ ایک طرح کی جو بالکل ایک لا تعلقی اور بے اتنائی والی جو کیفیت ہے، تو آزاد جس کا جو کسی بندھن میں جکڑا ہوا نہ ہو، جس کے چاروں طرف ہاتھ پاؤں میں دل و دماغ میں کوئی زنجیریں نہ ہو، وہ شخص آزاد ہے۔ تو آزادوں کو ایک لمحے سے زیادہ غم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جو بجلی ہے جو گھروں کو جلا دیتی ہے، جلا کے خاک کر دیتی ہے، اسی بجلی سے ہم اپنی شمع روشن کرتے ہیں۔ تو تباہی خود ہمارے لیے روشنی پیدا کرنے کا کام کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی تباہی ہوتی ہے یا کوئی بربادی ہوتی ہے تو اس کا غم ایک لمحے زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ برق جو ہے وہ بھی چمکتی ہے ایک لمحے میں اور وہ ہماری شمع روشن کر کے چلی جاتی ہے ہمارے غم خانے کی۔ اب ایک دو تین چیزیں جیسے دیکھ لیں، ایک آخر میں میرے خیال سے
ایک عجیب و غریب شعر ہے، بیضا آسا تنگ بالوں پر پہ ہے کنجے قفس، از سر نو زندگی ہو گر رہا ہو جائیے۔ بیضا کے مطلب انڈا، اور انڈا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر فیٹس ہوتا ہے جس سے زندگی بنتی ہے۔ تو انڈا ایک زندگی کے امکان کا نام ہے، جس میں پاسبلٹی ہے، اندر ایک زندگی پیدا ہو رہی ہے، بن رہی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قفس ہے، جو قید خانہ ہے، پنجرا ہے، یہ بالکل انڈے کی طرح ہمارے اڑنے کی خواہش کو باندھے ہوئے ہمیں پر پھڑپھڑانے نہیں دے رہا ہے۔ تو اب اثر نو زندگی ہو اگر رہا ہو جائیں، یا اندر کیا ہوتا ہے کہ جب اندر کا جو فیٹس ہے، انڈے کے اندر جو پل رہا ہے، وہ جب دھیرے دھیرے اپنے ہاتھ پاؤں نکالتا ہے تو انڈے کی باہری جلد ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ جینے کی پاسبلٹی خود اپنے رہائی کا سامان پیدا کر لیتی ہے۔ تو یہ ایک دنیا جو ہے، وہ جو کائنات ہے، جو چاروں طرف سے ہم کو گرفتار کیے ہوئے ہے ایک قید خانے کی طرح، تو ہم اس کائنات میں ایک ایسے فیٹس کی طرح ہے، ایک بڑھتی ہوئی زندگی کے امکان کی طرح، کہ جو جیسے ہی اپنے پاسبلٹیز کو حاصل کر لیتی ہے، جیسے کہ وہ ہاتھ پاؤں نکلتے ہیں اس فیٹس میں سے، ویسے ہی یہ کائنات کا ظاہری پردہ جو ہے، جو ہمیں قید کیے ہوئے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک موت اور زندگی کے درمیان، یا نفی اور نگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی دونوں کو غالب نے کنٹراسٹ کر دیا ہے، کہ ہر نگیٹیوٹی اپنے اندر کوئی پازیٹیو چیز رکھتی ہے، اور ہر اندھیرا ایک روشنی کے امکان رکھتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں تلک میری گرفتاری سے وہ خوش ہے، کہ میں زلف گر بن جاؤں تو شانے سے الجھا لے مجھے۔ اب یہ آپ اس شعر کو سنیے اور اس کے مزے لیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی اور یوم پیدائش پر۔ خدا حافظ۔